جیسا کہ بعد میں یہ غلط فہمیاں زمانوں کی طرف پیدا کروا دی گئی کہ پورے دین کو پیش کرو صاحب، اور پورے دین کو یہ حق کی دعوت ہوگی. جو کہتے ہیں یہ بھی تو پورے دین کو پیش نہیں کرتے نا. کوئی غیر مسلموں میں دعوت کو پیش کرتا ہے تو کوئی مسلمانوں کو نمازوں کی دعوت دے دیتا ہے، اور کوئی کسی طرح کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی تو پورا نہیں پیش کر سکتے. لیکن دعویٰ کیا کیا جائے گا کہ پورا حق پیش کرو. حق تو پورا ہے، وہ اختیار کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری، اس کا تکلف ہر ایمان والے پر ہے کہ حق کو وہ اختیار کرے. جہاں حق مل جائے اس حق کو یہ اختیار کرے. نماز معاف نہیں ہوگی، روزہ معاف نہیں ہوگا، زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، شریعت معاف نہیں ہوگی، حج معاف نہیں ہوگا، یہ پورا حق ہے. لیکن ہر زمانے کے اس زمانے کے اعتبار سے یہ سارے حق کی چابی کسی ایک حق کے اوپر پڑے گی. میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد، میرے آقا کے ظاہری حیات کے اندر میں تو ساری امت کے لیے پورا دین حق کی صورت میں تھا، ذرہ برابر کوئی کمی اور زیادتی نہیں تھی وہاں پر. لیکن پردہ فرمانے کے بعد میں اب حق تو رہا پورا دین، لیکن اس پورے دین کے حق میں اب اس پورے دین کے حق کے سنبھالنے کے لیے ایک چابی اور ایک تالا پڑ جاتا ہے. اور اس زمانے کے آل علی اور اولاد علی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چابی دیتا ہے اور وہ انخا کرتا ہے کہ اس زمانے میں پورے حق کے تالوں کی چابیاں، اس تالے کی یہ بڑی چابی کو اگر کھول دو تو سارے تالے کھل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے اندر میں اس زمانے کے اپنے خاص بندوں کو وہ چابی عطا فرماتا ہے. اور تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ اس زمانے کے ان اہل حق نے جب ایک رخ کو لے کر سامنے آگے بڑھے تو اس حق کی علمبرداری کی وجہ سے، اس حق کی علمبرداری کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ باقی سارا حق چھپ گیا ہو، دبا دیا گیا ہو. یہ نہیں ہوا، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس حق کی چابی کی وجہ سے سارا حق کی حفاظت ہوتی ہے اور سارے حق کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسائل آئے. کہا کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے لیے قوم و یہود و نصارہ کے سامنے اسلام کی دعوت دینے کے لیے قافلوں کو روانہ کرو. کہا کہ ارتداد کی خبریں آ رہی ہے، مسلمان منفرد ہو رہے ہیں اور مسلمہ ابن کذاب اور جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انتشار کا ماحول ہے. اور مدینے کے اطراف کے یہود و نصارہ بڑی سازشی طور پر تیاریوں کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے کے ساتھ میں ہیں. ایسے گنجرک حالات ہیں، تقاضے مختلف ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا وہاں پر؟ کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے پر حق کی چابی مولا علی کے واسطے سے سید ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرما کر، اس لیے کہ سید ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی کی مرضی کے بغیر ہو، اس لیے کہ ولایت کی چابی اور خلافت کی چابی اصل میں تو میرے مصطفیٰ نے غدیر خم کے موقع پر حق کی چابی تو مولا علی کے حوالے فرمائی تھی. اب جن کے ہاتھ میں چابی ہے وہ چابی کے ذریعے سے کسی کو چابی دے اور کھلوا دیں. جیسے اب کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے وہ آتے ہیں، حکمران ان کے پیچھے جاتے ہیں، پھر تالے کی چابی ڈال کر اپنے ساتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے امت کی چابی تو غدیر خم کے موقع پر دو جہاں کے مالک نے کل کی صورت میں خلفائے ثلاثہ کی موجودگی میں سید ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین اور تمام صحابہ کرام کے سامنے حق کی چابی کس کے حوالے فرمائی؟ مولا علی کے حوالے فرمائی کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے. جو مجھے اپنا مولا مانتے ہیں ان کو علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا. اور فرمایا مولا علی علیہ السلام کی فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان فرما کر تو گویا کہ اظہار کے طور پر ایک وقت وہ تھا جو عثمان شیبی کو دو جہاں کے مالک نے فتح مکہ کے موقع پر چابی ہاتھ میں دے کر ہاتھ کو اونچا کیا اور کہا کہ عثمان شیبی اپنے ہاتھ کو اونچا کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں یہ کعبۃ اللہ کی چابی تم کو دے رہا ہوں اور قیامت تک تمہاری ہی نسل میں رہے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی حکمران بھی اور کوئی مسلمان حاکم بھی اگر یہ چابی کو تم سے لے لے تو اس کا شمار ظالموں میں ہوگا.
یہ نوازش ہے میرے آقا کی، اور وہ عثمان شہری کو عطا کریں تو اس پر تو اعتراض نہیں کیا جائے گا، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن جو خطرہ میرے آقا دو جہاں کے مالک نے امت کے بارے میں اشارتاً اور کنایتاً فرما دیا تھا، وہ خطرات آج پورے ہو گئے۔ عثمان شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چابی کو ان کی نسلوں سے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ آج تک سلمان بھی بھیک مانگتا ہے چابی کی، اور سارے دنیا کے علماء اور محدثین اور ائمہ اس چابی کو ان کی سرپرستی میں جا کر کعبۃ اللہ کی چابی کو، کعبے کو کھولتے ہیں، لیکن کوئی فتویٰ نہیں دیتا اور کوئی تحریک نہیں چلاتا کہ ان کے ہاتھ سے چابی لے لو۔ شاہ سعود اب حکومت تمہاری ہے، امریکہ کے پریشر کے اوپر تم ان کو ہاتھ سے چابی کو لے لو، کانپ جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے، اور یہ حق کا نظام ہے، اس لیے کہ اللہ نے جن کے حوالے کیا ہے انہی کا وہ حق ہوتا ہے، امت کے لیے عافیت کی ہوتی ہے کہ وہ حق ان کو عطا کیا جائے۔ لیکن وہ چابی تو کعبۃ اللہ کی عثمان شہری کو میرے آقا نے عطا کی، تو کعبے کی چابی آج تک موجود ہے۔ لیکن ایک سوال ہے چکتا ہوا دنیا اور عالم اسلام کے سامنے ہمارا، کہ پھر وہی چابی غدیر خم کے موقع پر کعبے کی چابی سے زیادہ اہم، جبکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ اے کعبہ تیرے سکون کا گرا دینا یہ اتنا زیادہ برا نہیں ہے کہ کسی مومن کے دل کو ہلا دینا برا ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر کعبے پر آخری نگاہیں ڈال رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، مجھ کو تجھ سے بڑی محبت ہے، میں ہرگز مکے کو چھوڑ کر، اگر میری قوم مجھے اس بات پر کہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں ہرگز مکے کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں ایک بات دور ہو کر فرمائی کہ اے کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے ستون تو سن لے کہ تیرے ستونوں کا گر جانا اتنا برا نہیں ہے، بالمقابل اس کے کہ کسی ایمان والے کے دل کا گر جانا تیرے ستون کے گرنے سے زیادہ برا ہے۔ تو جب آپ ایک مسلمان کے بارے میں یہ بات میرے آقا نے فرمائی تو پھر صحابہ اکرام کے بارے میں، تو پھر اولیاء اکرام، آل رسول، پنجتن پاک، اولیاء، عارفین، ان کے دلوں کا ہلا دینا امت کے لیے کتنا خدا کے غضب اور خدا کی طرف سے گمراہی کے دروازوں کو کھولے گا۔ یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس چابی کو جن کے حوالے کیا تھا آل علی اور اولاد علی کے اور مولا علی کے حوالے، جب یہ امت ان کے دلوں کو ہلاتی ہے تو اس کے عوض میں عرش لرز جاتا ہے، اور خدا پاک ہدایت کے بجائے کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کے بجائے منافقت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے دوستوں، جب عام مسلمان کے دل کا ہلانا کعبے کے ستون کے ہلانے سے زیادہ برا ہے تو پھر ایک مسلمان کے دل کے ہلانے کی بات کیوں ہوگی؟ تو کسی مومن کا دل کا ہلانا، کسی مومن کے دل کے ہلانے کی بات، کسی متقی، کسی پرہیزگار، کسی اللہ والے، کسی اللہ کے ولی، اور کوئی آل رسول اور سادات اکرام اور آل رسول، یا پھر آگے بڑھتے بڑھتے غوث و خواجہ، اور ہوتے ہوتے پھر سیدنا سرکار جنید بغدادی، اور پھر ائمہ طریقت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر امام حسن و امام حسین سید کائنات مولا علی، وہاں پر تو اللہ کی طرف سے رحمت کے بجائے خدا فیصلہ کر دیتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ جس نے علی سے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے، جس نے علی کا بغض کیا وہ میرے بغض کی وجہ سے۔ سارے اعمال رکھ کر بھی جہنم میں آدمی جا سکتا ہے، اور سارے اعمال کے بدعملیوں کے باوجود بھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں صرف ایک آپشن یہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا عمل والا ہو کر بھی وہ جہنم میں جائے گا، اس کے دل میں بغض ہوگا، اس کے دل میں بغض ہوگا، اور بالمقابل اس کے کہ وہ دنیا کا بدکار اور دنیا کے اندر میں گناہگار ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آدمی اور اولاد علی کی محبت اگر اس کے دل کے اندر میں ہو تو میرے بچوں، وہ محبت علی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو امتیوں کو بازو رکھ کر جنت میں اس کو پہنچا دے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم قبولیت کا ایک عجیب قربان ہے۔ اللہ امت کو اس روح کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانقاہ محمدی کا مقصد
امت کو یہ آسان رخ سمجھانا مقصود ہے کہ امت اس رخ کو سمجھ جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا رب اپنے محبوب کے صدقے میں آل رسول کے واسطے سے کتنا تم پر مہربان ہے. تم اپنے لیے دین کو مشکل مت سمجھو، اپنی مغفرت کو مشکل مت سمجھو، اور اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مت کرو، اس لیے کہ تم آل رسول کو خوش کر دو، مولا علی کو خوش کر دو، پنجتن پاک کو خوش کر دو، تو دو جہاں کے مالک خوش ہو جائیں گے. اور جن سے دو جہاں کے مالک خوش ہو جائے اللہ ان سے خوش ہونے کا وعدہ فرما دیا. دین کو اتنا آسان دیا رب نے، پیدا کرنے والے خالق و مالک نے. لیکن مشکل خطرے میں مغفرت اور خطرے میں خاتمہ بالخیر کا نہ ہونا صرف اس صورت میں بنتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی کی جائے، اولیاء کے ساتھ عداوت کی جائے، یا پنجتن پاک کے ساتھ میں بغض کیا جائے، مولا علی کے ساتھ میں عناد کیا جائے. بغض علی کے ساتھ میں حج قبول نہیں، بغض علی کے ساتھ میں نمازیں قبول نہیں، بغض علی کے ساتھ اس کا دین روزہ، اس کے صوم و صلات اور اس کے قرآن کی تلاوت قبول نہیں، مردود ہو جائے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ بالکل فیصلہ کن قانون بن چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کے رخ کو اپنے کرم سے امت کے لیے آسان فرما دے. دو جہاں کے مالک کی حیات ظاہرہ کے اندر میں پورا دین حق تھا اور پورے دین پر عمل کرنا ضروری تھا. لیکن جیسے میرے آقا کا پردہ ہوا دنیا سے، جتنے چوطرف سے اڑ گئے امت کے لیے دین کے معاملات اور مسائل پیدا ہوئے، تو اس وقت میں مولا علی نے جن کو آگے بڑھایا وہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی کہ چلو شریعت کے نظام کو تم سنبھالو. باقی دین کی اور اصل کی شریعت کی خلافت اصل تو مولا علی کے حوالے غدیر خون پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے میرے مصطفیٰ نے آپ کو وہاں پر عطا فرما دی تھی کہ میرے مصطفیٰ کہ یہ میری امت ہے جو آپ کے حوالے، اور یہ میرا دین ہے یہ آپ کے حوالے، سنبھالنا بھی آپ کو ہے اور امت کو سنبھالنا بھی آپ ہی کو ہے، اور قیامت تک جو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ آل علی پر اور مولا علی کے حوالے کر دی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہ حالات بعض لوگوں نے یہ درخواست کی کہ تو جہاں کے مالک دین کی تبلیغ کے لیے اور کلمے کی تبلیغ کے لیے وفود کو جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے، لہذا مدینے سے اس نظام کو قائم رکھا جانا چاہیے کہ وفود کو اور قافلوں کو جماعتوں کو روانہ کیا جائے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے. کہا کہ ایک جماعت جو میرے آقا نے اپنے حیات ظاہرات کے اندر میں اپنی آخری یاد کے اندر میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بنا چکے تھے، فرما دیا تھا، روح میں متعین فرما دیا کہ ادھر جانا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آقا نے طے فرما دیا کہ یہ تو جماعت جائے گی اسلام کی کلمے کی تبلیغ کے لیے، لیکن اس کے بعد اب رخ جو دیا اس زمانے کے حق کا رخ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا اب کلمے کی دعوت قوموں کو نہیں دی جائے گی، یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب سب وہ سارے معاملے کو روک دیا جائے گا. اب وہ فی الوقت جو مسلمان ہوتے ہوئے دین کے بارے میں شک کے رخ پر جا رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں اور ارتداد ان کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، اب اس سے دور کرنا اس وقت کے حق کی چابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی گئی. اور پھر وہ کام کہ اس وقت تک سارے کاموں کو موخر کیا گیا، حتیٰ کہ تبلیغ جیسے فریضے کو تک بھی، تبلیغ جیسے فریضے تک کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب اس وقت میں روک دیا جائے. اب تو صرف حق کا رخ یہ ہوگا کہ اب جو لوگ حق سے دور ہو رہے ہیں، اسلام قبول کیے ہوئے مسلمان، ان کو اب حقیقی اسلام کی طرف میں لاؤ. اب حقیقی اسلام کی طرف لانے کا مطلب کیا؟ کہ جو اسلام کے فتوحات کے زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مسلمہ ابن قذاب نے اور منافقین نے ان کو یہ پھسلانا اور بہلانا شروع کر دیا تھا کہ جن کے ہاتھ پر تم نے اسلام قبول کیا تھا وہ ذات جو جہاں کے مالک تو پردہ ہو چکے، اب یہ دین آگے چلنے والا نہیں، بلکہ اب تم دین سے اپنے رخ کو پھیر لو. یہ ارتداد اس زمانے میں آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
کہ اس وقت میں جو مرتد ہو رہے ہیں، جو حق کو چھوڑ کر کروٹ لے رہے ہیں، اب ان کو حق کی طرف میں لانا اس وقت میں سارے حق کی اصل چابی ہے۔ چنانچہ وہی کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور بالاہتمام کیا اور کس شدت کے ساتھ میں کیا۔ تاریخ اور حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کثرت کے ساتھ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے سارے مرد حضرات کو جمع کیا اور کہا کہ چلو سارے کے سارے لوگ نکلو۔ کہاں؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تفسیر کی کتابیں بانٹنے کے لیے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے نہیں، بلکہ اب اس وقت میں ان کی طرف میں چلو کہ جن کے دلوں دلوں میں آقا کی عظمت کم ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پردہ ہو گئے، تو پھر آپ کی حیات ظاہر میں اور حیات غائب میں دونوں میں وہ فرق محسوس کر کے وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ صحیح عقیدے کا رخ یہ تھا کہ جیسے میرے آقا حیات ظاہرہ میں تھے ویسے ہی آپ قیامت تک امت کے دلوں میں موجود رہیں گے۔ یہ آدمی میرے آقا کے ساتھ میں، یہ مسلمان جب میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت سے کچا پڑ جاتا ہے تو اس کا رخ پلٹنا شروع ہوتا ہے، اس کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے، پھر کوئی اور مذہب کی طرف میں دیکھنا شروع کرتا ہے، کوئی اور طریقے کی طرف میں دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر مجبوری کے لیے دین پر چلنے والا بنتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے نمازیں پڑھنے والا بنتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کرنے والا بنتا ہے، مجبوری میں آ جاتا ہے کہ لیکن جب میرے آقا کے ساتھ میں عظمت اور محبت اور تقدس کا معاملہ جتنا مضبوط ہوگا یہ اتنا زیادہ اپنے دین پر مضبوط ہوگا، اور جتنا اس عقیدے میں کمزور ہوگا اتنا یہ ارتداد کے لائنوں پر چلے گا اور مسلمان مرتد ہوتے چلے جائیں گے۔ امت کو ارتداد سے بچانے کے لیے لٹریچر کا ان تک پہنچانا، بیانوں کا کرنا، اصلاح معاشرہ کے جلسوں کا رکھنا یا دوسری تحریکوں کا چلانا وقتی طور پر فائدے کی چیز ہے، لیکن ارتداد کا اصل علاج امت کے لیے اگر مخلص ہو اور خلفاء راشدین کا اگر ان کی تاریخ کا اگر مطالعہ اگر کرو تو یہ حق کھل کر سامنے آئے گا کہ امت کو ارتداد سے بچانے کے لیے واحد ذریعہ کہ پھر سے امت میں میرے آقا کی عظمت اور محبت اور تعظیم کو پیدا کر دو۔ آقا سے امت جڑ جائے گی، یہ دین سے نہیں بھٹک سکے گی، اور آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت سے یہ امت کچی پڑے گی تو اتنی زیادہ پھر لچی بنے گی اور مذہبوں کی طرف میں دیکھیں گے، پھر یہ عیسائیت کی طرف میں دیکھیں گے، یہ لاقانونیت کی طرف میں دیکھیں گے، یہ سوشلزم کی طرف میں دیکھیں گے اور دوسرے دین کے طریقے کو پسند آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ارتداد کا اصل علاج اس کے خلاف میں بیان، اس کے خلاف میں کتاب، اس کے خلاف میں تحریک اور جماعت، اس کے خلاف میں اصلاح معاشرہ کے جلسے، یہ اصل علاج نہیں ہے۔ وقتی طور پر ابال پر پانی مارنے کے کام دے دے گا، اس کا انکار نہیں، لیکن اصلی علاج مثبت انداز کے اندر میں ہر کرنا پڑنے والوں کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کو، فریب تملیغ اور عشق رسول کو پیدا کر دو۔ خدا کی قسم یہ دائمی علاج ہے ارتداد کا، ورنہ اوپر کا علاج کرو کہ وہ ایک نسل نہیں گزرے گی کہ دوسرے نسل اس سے بڑے گمراہ فرقے کے حوالے ہو جائے گی، ایک صدی کے بعد دوسری صدی کروٹ لے گی، پھر بڑا کوئی نئے فتنے کے اندر میں امت اس میں گرفتار ہو جائے گی۔ برخلاف اس کے ہمیشہ کے لیے اگر امت کے حق میں اگر تم خیر خواہ ہو اور اپنی نسلوں کے لیے اگر خیر خواہ ہو تو پھر ان کو عشق رسول سے اور نسبت مصطفیٰ سے اور تعظیم رسول اور محبت رسول سے ان کے قلوب کی روشنی عطا کر دو، ان کے قلوب کے اندر میں عبرانیت پیدا کر دو۔ خدا کی قسم دجال کا فتنہ بھی اس کو اپنی طرف سے راغب نہیں کر سکے گا، اپنی طرف میں راغب نہیں کر سکے گا۔ یہ دائمی ارتداد کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ تنظیمیں، جماعتیں اور اس کے علاوہ کہ وہ سارے انتظامات، مسلمانوں کو فنڈنگ کرو، مسلم مملکتوں سے ان کی مدد کرواؤ، ان کے لیے مدرسے قائم کرواؤ، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کی اعانت کرو، زکوٰۃ کا فنڈ قائم کرو، ان کے تعلیمی نظام چلاؤ، ان کو پڑھائی پہ لگاؤ اور ان کو کوالیفائڈ بناؤ، یہ سب کچھ کا سب کچھ ابال پر پانی مارنے کے مترادف ہے۔ اگر امت کے ارتداد سے واقعیت اور امت کو بچانا چاہتے ہو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس اصول کے مطابق میں کہ جہاں سے میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت اور عقیدے میں میرے آقا کی ذات کے معاملات میں عقیدت میں کمی آئی، امت ارتداد کا شکار بنی اور مرتد ہونے کے اوپر پڑ
گئی تو اس وقت میں جب میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت سے امت اپنے رخ کو، جیسے 15ویں صدی میں ہمارے زمانے کے اندر میں یہ ارتداد آج گھر گھر اور مسجد مسجد پہنچا ہوا ہے، اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، نماز کو ماننے کے لیے تیار ہے، ذکر کو ماننے کے لیے تیار ہے، قرآن و تفسیر کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن عشق رسول کہتے ہی رخ پلٹ جاتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ یہ ارتداد میں ہے امت، یہ امت کے ارتداد کے سمٹمز اور علامتیں ہیں۔ اگر اس ارتداد پر اور مضبوط ہوگی تو پھر مسلک اور جماعتوں کو بدلے گی، اور جب اور ارتداد کے اندر میں اور جب 3rd ڈگری پر چلے جائے گی تو پھر وہ اپنا مسلک بدل دے گی اور اس کے بعد اپنا مذہب بھی یہ بدل دے گی۔ نہیں، عیسائیت بھی بہت اچھا مذہب ہے، قادیانیت بھی بہت اچھا مذہب ہے، بہائیت بھی بہت اچھا مذہب ہے، اور فلاں بھی اچھا مذہب ہے، اور فلاں بھی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں کہ ارتداد کے سب سے پہلے سمٹمس یہ ہے کہ وہ میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور محبت اور عقیدت، اس میں کمزوری، یہ بڑے ارتداد کی پہچان اور سمٹمس اور علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کو بچاؤ، بچنے کے لیے محنت کرو، تو پھر آگے کے بڑے ارتداد کے معاملات میں، کیوں کہ ارتداد تو بدل بدل کر دنیا میں قیامت تک آتا رہے گا، خدا کا قانون ہے۔ دجالون کذابون، کہ میری امت میں فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، دجال اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آتے رہیں گے۔ پھر کن فکروں سے امت کو بچاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ حق کی حقیقی چابی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حق کا نظام ہے، حق کی چابی جن کے حوالے کرتے ہیں وہ جانے اور حق تعالیٰ کا نظام جانے، اور پھر اپنے وقت کے اوپر نتائج وہ پھر اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نہیں۔ اس لیے تاریخ مورخ اس بات پر مجبور ہوتا ہے مورخ، چاہے وہ مولانا علی میاں ندوی جیسے مورخ جو اسلام کے اسکالر گزرے ہیں ندوۃ العلماء کے، وہ بھی تاریخ دعوت و عزیمت کو لکھا ہے، تو صفحے سرور کے اوپر، صفحے اول کے اوپر انہوں نے انہی اولیاء اکرام کے ناموں کو لکھا ہے کہ جو اولیاء اکرام امت کو راہ طریقت دے کر، خاتماؤں کا نظام دے کر، بیت و ارشاد، رشد و ہدایت کے نظام کے ذریعے سے ان کے قلب کے رخ کو نارن پاک مصطفیٰ کی طرف میں کیے۔ اولیاء کا نظام سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہوتا، کچھ اور ہو رہا ہے تو وہ حقیقت میں اولیاء کا نظام نہیں ہے، کیونکہ وہ رمز کو جانتے ہیں، اصلی مرد کو پہچانتے ہیں، اور جو اصلی مرد کو پہچانے ان کے لیے علاج آسان بھی ہوتا ہے اور بہت سستا بھی ہوتا ہے، اور جب مرد کو نہ پہچانے تو علاج مہنگا بھی ہے اور بہت لمبا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مجددین کے صفوں کے اندر بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ ہر زمانے کے اعتبار سے حق کے اصلاح کا رخ الگ الگ ہوا کرتا تھا۔ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک بار ایک مرد کو یہ کہا کہ چلو نکلو، اور نکل کر جن کے دل نارن پاک مصطفیٰ سے دور ہو رہے، تعظیم اور عظمت اور محبت اور عقیدت سے جو دراڑیں پڑ رہی ہے، ان کو پھر سے نارن پاک مصطفیٰ کے قریب میں لاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ اے سید ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، اس وقت قیصر و کسریٰ اور یہودی ان کے دلوں میں جو عداوتیں تھی، مدینے سے بغض تھا، وہ لوگ تیاری میں ہیں اور ایک جا ہو رہے ہیں کہ مدینے پر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ کوئی مرد مدینے کے اندر میں نہیں ہوگا، تو یہاں کے ازواج مطہرات کا اور مدینے کے واسیوں کا اور امہات المومنین کا کیا ہوگا کہ کوئی یہاں پر نہ رہے، سب اگر چلے جائے۔ وہ کون سا کام تھا؟ کلمے کے پہنچانے کے کام پر اتنا مدینے کو خالی نہیں کروایا، لیکن وہ کون سا کام تھا کہ جس کام کے لیے، کلمے کی دعوت کے لیے، کلمے کی تبلیغ کے لیے مدینے کو ایک لمحے کے لیے پورا خالی نہیں کروایا، لیکن سلام و سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک حق کا روح بتا دیا کہ کلمے کی دعوت اور تبلیغ دین کے لیے تو خالی نہیں کروایا، لیکن پورے مدینے کو خالی کروایا، اور کیا فرمایا کہ تم بھی نکلنا ہے، مجھے بھی نکلنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے آقا کا اس دنیا سے پردہ ہوا ہے، غم تازہ ہے،
مدینے کے اوپر لوگوں کی نظریں آ رہی ہے، وہ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں اگر کوئی آدمی نہیں ہوگا، مرد نہیں ہوگا، تو مدینے کی حفاظت کا مسئلہ بھی تو اہم ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دھپ ماری اور کہا کہ زمانے جاہلیت میں بہادر تھا اور ایمان کے بعد میں بزدل بنتا ہے، نہیں سب کو نکلنا ہے، ایک کو بھی یہاں پر مدینے میں رہنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی اور کرنے کی تبلیغ کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کو نعرہ پاک مصطفیٰ سے ختم ہونے کے جراثیم جب دیکھے، سیدنا ابوبکر صدیق کی ارتداد کے حالات کو دیکھا تو ارتداد اسلام کی تبلیغ سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور ارتداد عقیدے میں میرے آقا کے نعرہ پاک سے دور ہونا یہ سب سے بڑا ارتداد ہے۔ بدنصیبی سے آج امت اس میں گرفتار ہے اور امت کو احساس تک نہیں ہے۔ کہا کہ نکلنا ہے سب کو، اور کہا کہ مدینے میں کوئی نہ رہے، مدینے میں کوئی نہ رہے، اور اسلام کے دشمن آ کر مدینے پر حملہ کریں اور تمہاری ہماری ناشر زمینوں پر گر جائے اور ہم کو دفنانے والا کوئی باقی نہ رہے، جنگل سے گولے اور کتے آ کر ہماری ناشوں کو کھینچ کر لے جائے، ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ارتداد کے جو رومرز اور سمٹمز محسوس کیا ہوں کہ وہ مرتد کیوں ہو رہے ہیں، کہ میرے آقا پر سے عقیدہ ان کا کم ہو رہا ہے، آقا کا حیات کا نظام الگ تھا اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد کا معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور وہ دین کی طرف وہ جاذبے پر وہ کشش نہیں رہی، آقا کی وجہ سے آقا کی موجودگی میں اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد جب فرق محسوس کرنا شروع ہو گیا، تعظیم اور عظمت اور محبت اور عقیدت میں کمی آ رہی ہے، یہ عقیدے کا ارتداد تھا۔ اس ارتداد کے لیے کلمے کے پہنچانے کی تبلیغ کے بالمقابل امت کو اس ارتداد سے بچانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور مدینے میں ایک کو بھی نہیں رکھا، صرف کہا نہیں تقریر کر کے خانقاہ محمدی میں بیٹھ کر، بلکہ مدینے کے اندر میں 3 راتیں ایسی گزری۔ اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پورے مدینے میں کوئی ایک بالغ آدمی موجود نہیں تھا، اور خوف و ہراس کا ماحول ایسے کہ اطراف مدینہ کے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اب کہ جب یہود اور نصارہ مدینے کے اوپر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ اینٹ سیٹ بجانے کی پلان بنا رہے ہیں۔ 3 دن مدینے پر ایسے گزرے، لیکن اس وقت میں حق کے سپاہیوں نے، ہم تبلیغ میں جانے کو تو اچھا کام سمجھتے ہیں، ہاں کلمے کی دعوت دینے والوں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا تو تبلیغ کا حق سمجھتے ہیں، اس سے بڑا حق یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ امت میں اگر میرے آقا کے نعرہ پاک سے بے اعتمادی آ جائے گی تو امت ارتداد کی طرف میں چلے جائے گی۔ اس ارتداد سے بچانا کلمے کی دعوت اور اسلام کی دعوت سے زیادہ ضروری ہے، نماز کی دعوت اور عملوں کی دعوت سے زیادہ ضروری اور بڑی ضرورت ہے۔ کہا کہ نہیں، مدینے میں کوئی ایک مرد آدمی نہیں تھا 3 دن تک۔ جہاد کے لشکروں میں ایسا نہیں ہوا کہ مدینے میں کوئی مرد آدمی موجود نہ ہو، بلکہ وہاں تو نظام بنایا جاتا تھا کہ کچھ لوگ رہتے اور کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا۔ لیکن میرے آقا کے نعرہ پاک کے تقدس اور عظمت کی کمی ہونے کے اس ارتداد کو محسوس کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل یہ بتا دیا کہ نہیں، یہ وہ ارتداد ہے کہ دین کا روح بدل جائے گا، پھر اسلام کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اسلام کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مدینے کو خالی کرایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، میں حضرت عمر فاروق اور تمام مدینے کے مرد اور بچوں کو لے کر ان مرتدین کے اندر میں جو اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے لیکن اپنے عقیدے مصطفیٰ میں، نعرہ پاک مصطفیٰ کے عقیدے میں کمزور پڑ کر ارتداد کی طرف جا رہے تھے، ان کو جا جا کر نعرہ پاک مصطفیٰ کی عظمت بتا کر اس ارتداد سے ان کو دور کیا، جب تک سارے کاموں کو بند کیا۔ اللہ کرے کہ یہ حق ساری امت کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر امت سمجھ جائے گی تو پھر امت کی اصلاح کے لیے بڑی بڑی تحریک و تنظیموں کی ضرورت نہیں، کوئی مشکل نظام نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری امت کو ہمیں ارتداد سے بچانا ہو، قیامت تک دجال کے فتنے سے بچانا ہو، یزیدیت کے فتنے سے بچانا ہو اور ارتداد کے فتنوں سے بچانا ہو، تو پھر ان کے لیے صرف اور صرف تعمیری کام، مثبت تحریک اور مثبت انداز میں طریقے کے ساتھ میں
میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کی مجلس سے، چاہے گھر کے اندھیرے کمروں میں ہو یا گھروں کی خانقاہ محمدی میں ہو، یہ تمہاری تقریبات کے اندر میں ہو، تمہارے غم و خوشی کے موقع پر ہو، ہر موقع کے اوپر تم میرے آقا کی عظمت اور محبت اور تعظیم اور عقیدت کو دینا شروع کر دو، تو یہ دنیا کے کھٹاکوب اندھیروں سے روشنی کا ایک عنوان ہے اور نور کی ایک کرن ہے، امت کی ارتداد سے بچ سکتی ہے اور امت کی ارتداد سے بچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر زندہ کون ہے؟ حسین زندہ ہے، اسلام کو زندہ رکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور حق کا اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ کہے کہ جانے دو نا یزید کو، یزید کے حال پہ چھوڑو، جانے دو نا، اسلام کی تو حکومت ہے نا، برداشت کر لو نا۔ نہیں، ارتداد کے رخ پر جا رہا تھا، والد رسول کی محبت کے خلاف جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، عظمت و تقدس کے مقدس مقامات کو چھوڑ کر میدان کربلا کے اندر میں میدان میں تشریف لائے اور اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ اس وقت میں حق کا رخ کیا تھا؟ جہاں دیکھو میرے آقا کی عظمت و تعظیم اور محبت میں، اہل بیت کی محبت کے اندر میں کمی محسوس کرو، اس نمازی کو اپنے نماز سے پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے، اس حاجی کو اپنے حج سے پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اس وقت کا امت کے لیے اعتراض سے بچانے کا واحد راستہ، امت کو تعظیم محبت عظمت رسول اور پنجتن پاک کی عظمت اور اولیاء کی محبتوں کا نظام امت کے لیے اعتراض سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نظاموں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آل رسول کی نسبت اور ان کی محبتیں ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے، ہم کو ہماری زندگی کی سانسوں کو اپنے دین متین کے حق کے لیے اور حق کی جاروانی کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔